अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔन वमलइहि फ़त्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार वबिअसल विर्दुल मवरूद वउत्बिअू फ़ी हादिही लअनतन वयौमल क़ियामह बिअसर रिफ़दुल मरफ़ूद ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص। और यकीनन हमने मूसा को अपनी आयात और वाज़ेह दलील के साथ भेजा। इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत इख्तिसार के साथ बयान किया गया है। वाक़यात मुख्तसर हों या तफसीली हों, असल मकसद इनसे इबरत हासिल करना होता है, सबक सीखना होता है। लिहाजा जब भी वाक़यात पढ़ें, कुरान के स्टोरीज पढ़ें या बच्चों को सुनाएं, तो साथ साथ उनसे जो सबक मिलते हैं वो भी जरूर जिक्र करें। फिरौन और उसके सरदारों की तरफ तो उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म हरगिज दुरुस्त न था। क्यों? किसी की गलत बात कोई कब मानता है?
پتہ بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے پھر بھی مان لیتا ہے جب اس کا اپنا کوئی مفاد خطرے میں ہوتا ہے. یعنی سرداروں کو اپنا منصب چھننے کا ڈر تھا کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ فائر کر دیں گے، لہٰذا جو کہتے ہیں کرتے جاؤ. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ ایسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. کیوں؟ اپنی آخرت کو رسک پہ رکھ کے اپنی دنیا کے لیے کرتے رہتے ہیں. باقی تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی کتنی مجبوری ہے اور کون شخص صرف غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو بہرحال انسان کو ہمیشہ پرائرٹی، ترجیح اپنی آخرت کو دینی چاہیے کہ وہاں کیا کام آئے گا. دنیا میں جو کچھ ہے یہیں پڑا دھرا رہ جائے گا. تو سرداروں نے اپنی عقل اور رائے کو درست استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، اپنی قوم کے بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن بے سوچے سمجھے وہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے. تو بات یہ ہے کہ جب خواہشات کی وجہ سے دلوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، بس پھر چل چلاؤ کرتا ہے. اور یہاں پر فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ رشید نہیں تھا. یعنی رشید وہ شخص ہوتا ہے جس کی رائے درست ہو اور سوچ اچھی ہو، لیکن فرعون کے حکم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، یعنی واضح طور پر گمراہی میں مبتلا تھا. اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے بھی نہ چلیں، چاہے اپنے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی استاد کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لینا چاہیے. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. دنیا میں جس کو آپ آگے رکھتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی اسی کو فالو کریں گے. اس لیے سوشل میڈیا پر بھی کسی کو فالو کرتے ہوئے کلک کر بٹن دباتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ کیا میں قیامت کے دن بھی اس کو فالو کرنا چاہوں گا. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور وہ نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو. یعنی جو دنیا میں کسی قوم کی قیادت کرتا ہے اور لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اس کے لیے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے انہیں جانا پڑے گا اور وہ یوں جہنم میں جانے پر مجبور کر دیے جائیں گے. دنیا میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس کو نہ کرے، لیکن آخرت میں کوئی اختیار نہیں رہے گا. اور یہاں جہنم کو گھاٹ سے تشبیہ دی گئی. بذات خود بھی جہنم ایک مصیبت ہے، اور وہاں پر جانے والے لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہیں. اور لوگوں کی، انسانوں کی جو اکثریت ہے، ان کی گمراہی کی وجہ غلط کار لیڈرز ہیں. کیونکہ عوام الناس عام طور پر اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ بس کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور جو وہ کہے، دن کو رات کہے وہ رات مان لیں گے، رات کو دن کہے وہ دن مان لیں گے، جو کہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیت. تم میں سے ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری لینی ہے. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر نگران ہے، اس معنی میں حدیث آ رہی ہے. لیکن جو کلکم راعٍ کا لفظ اگر لے لینا اتنا، تو ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، گڈریا ہے. تو اپنی ذمہ داری خود لیں، کسی پہ مت ڈالیں وہ فلاں نے مجھے کہا تھا، وہ فلاں یہ چاہتا تھا تو میں نے کر لیا. نہیں، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، کیسا برا گفٹ ہے جو کسی کو ملے. یعنی لعنت کو ان کے لیے بطور مذاق ایک گفٹ کہا گیا. یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، ابھی بھی ان کے نشان ہیں، اور کچھ کٹ چکی ہیں، بے نشان. اب یہاں 7 انبیاء کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ کفار مکہ کو سنا دیا جائے تاکہ وہ ان بستیوں کے انجام سے عبرت پکڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں. اور ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہم دیکھیں کہ مختلف قوموں کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، کیا چیز انسان کو اوپر لے جاتی ہے اور کیا چیز اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گراتی ہے. اور اس میں سے ایک سب سے اہم چیز اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہ کرنا اور درست رائے نہ رکھنا، صحیح سوچ نہ رکھنا. صحیح سوچ وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں ہماری ہوتی، اس کے مطابق ہوتی. وہ سوچ جو ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہے یا مفادات پر مبنی ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان سب کو تباہ کیا لیکن ظلم نہیں کیا. لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آئے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا. یعنی خود ان کا اپنا کفر اور نافرمانیاں ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور ان کے معبود دنیا میں ان کے کام نہیں آئے تو آگے بھی نہیں آنے والے.
اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، دنیا میں وہ دندناتا پھرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی ہی شدید ہوتی ہے، اور اس رول کا اطلاق ہر ظالم پر ہوتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ سلطنت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ جس قوم کے اندر ظلم ہوتا ہے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ تو فکر تو ہر ایک کو اپنی کرنی چاہیے کہ ہم کس رستے پر ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اول آخر، اور یہ حاضری کا دن ہے، سب نے وہاں حاضری دینی ہے۔ یوم مشہود، یعنی صرف لوگ جمع نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان سے باس پرس کی جائے گی، اللہ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اور لوگوں کی گواہیاں ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف، اور سب کی موجودگی میں کارروائی ہوگی۔ سب کو کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان ایک عمل کرتا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ اس کے خاندان کے لیے، اور پھر اس کے بعد آگے کئی جنریشنز تک اس کی خرابی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے متعلقین آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ جیسے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، صرف اس دور کے لوگوں نے نہیں فائدہ اٹھایا بلکہ آج ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب امام بخاری کو صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جتنے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ سب بھی وہاں ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے اس پر عمل کیا، جو بھی سیکھا سکھایا آگے، اتنا ان کو وہ بھی دیا جائے گا اور ان کو دکھایا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو حرص ہونی چاہیے، سوچ بسی ہونی چاہیے کہ ہم صرف وہ کام نہ کریں کہ جو آج بس وقتی گزارا، تھوڑی سی پیچ ورک کر لیں، نہیں، بلکہ ایسے کام کریں کہ جو جنریشنز کو فائدہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا ہو۔ اور اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کا ساتھ ہی دے دیں، اپنے وقت سے، صلاحیت سے، مال سے، کسی بھی طرح۔ اور ہم اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن ایک خاص وقت تک کے لیے مؤخر ہے۔ مؤخر کا مطلب پوسٹ پون کر رہے ہیں، آئے گا ایک دن۔ قیامت کا معین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں ضرور دکھائی جائیں گی، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور دنیا میں برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے گا، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ اور یہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کس کے اعتبار سے ہوگی؟ عمل کے اعتبار سے۔ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی اپنی گردن میں ہوگا اور اسی کے مطابق اس کی قسمت ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ان کی نافرمانی کریں وہ بدبخت ہوں گے، اور اس کے برعکس ایمان لا کر نیک کام کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے خوش بخت ہوں گے۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو یہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخو پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا، بس ایک ہی کام رہ جائے گا ان کا، اب باقی تو سارے ختم ہو جائیں گے، اور وہ کیا؟ صرف چیخیں۔ دیکھیں چیخوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، لیکن وہاں تو بند ہی نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ہاتھ توے کو یا فرائی پین کو یا تھوڑا سا تیل لگ جائے گرم یا کچھ، ایک دم چیخ سی نکل جاتی ہے بندے کی۔ اور کہاں یہ کہ وہ اس آگ کے اندر ہوں گے جو ان کے چہروں پہ بھی چھائی ہوئی ہوگی، کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو وہ چیخوں کا عالم کیا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیخ رہا ہو مثلاً تو آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ کبھی آپ میٹرنٹی وارڈ میں گئے ہیں، آپ اچھے بھلے ہو نا، اور دوسرے روم سے چیخوں کی آواز آ رہی ہو، یا آپ کسی کو اٹینڈ کر رہے ہوں، کتنا دل گھبراتا ہے، کہتے یا اللہ یہ چیخیں کب بند ہوگی۔ اب خود سوچیں جہنم میں ایک تو حسی عذاب ہے جلنے کا، اور اوپر سے چیخوں کا دوسرا عذاب بھی، یعنی قلبی اور روح کا اور کانوں کی سمع خراشی، اور یعنی ہر قسم کا عذاب، یو نیم اٹ، اتنی بری جگہ ہے وہ۔ تو انسان کو اس دنیا میں اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگا دینی چاہیے کہ بس اس سے بچ جائیں، کسی طرح وہاں نہ جائیں اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں، کیونکہ پھر آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن کا ایمان نہیں، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کا دوام بتانا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم۔ بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی بخشش ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ کبھی نہ مرے،
चाहे बीमार है, तंदुरुस्त है, कुछ भी। आप देखें कि बाज मरीज इतने बूढ़े होते हैं और इतने शदीद बीमार होते हैं, उनको भी ऐसे ऐसे टेस्ट और ऐसी ऐसी तकलीफों से गुजारा जा रहा होता है कि बस किसी तरह थोड़ा सा और जी लें, क्योंकि जिंदगी की एक मोहब्बत नेचुरल है, हर एक में है, ये नेक बात सब में है। मौत अच्छी नहीं लगती, मौत एक खौफनाक तस्वुर है। तो ये जन्नत की राहतों में से एक राहत है कि वहां मौत का खौफ नहीं है, खत्म होने का खौफ ही नहीं है। बस आप उस बारे में किसी शक में न रहें जिसकी ये लोग इबादत करते हैं। ये वैसी ही इबादत करते हैं जैसी इनसे कबल इनके आबा व अजदाद किया करते थे, और बेशक हम इन्हें इनकी सजा का हिस्सा बगैर कमी किए पूरा पूरा देने वाले हैं। यानी सारा इल्जाम आबा व अजदाद पर नहीं जाएगा, ये जो कर रहे हैं इनको भी हिस्सा मिलेगा। खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुराद आम लोग हैं। अच्छा, आप देखिए कि बहुत से लोग ना जब मेजॉरिटी को कोई गलत काम करता देखते हैं ना, तो क्या दलील लेते हैं उसे? कोई रीजन तो होगी ना कि इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग यही काम कर रहे हैं, तो चलो मैं भी करके देख लूं। मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं है, और हमारे दीन में तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि जिधर मेजॉरिटी हो जाए बस वो काम कर लो। ये भी कोई दलील नहीं कि आबा व अजदाद अगर बातिल माबूदों की इबादत कर रहे हैं तो तुम भी कर लो, हम तो अपने बाप दादा के दीन पर हैं। और जहां तक रिस्क देने का ताल्लुक है, तो दुनिया में तो अल्लाह ताला हर एक को देता है, लिहाजा इंसान को किसी भी गुमराह कुन नजरिए से मुतासिर नहीं होना चाहिए जो कुरान सुन्नत से टकराता हो, चाहे वो बाप दादा से चला आया हो या बड़े से बड़ा कोई फिलासफर कह रहा हो या शायर कह रहा हो, नहीं। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ फीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला तत्ग़व इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तर्कनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया थुम्मा ला तुंसरून वअक़िमिस्सलात तरफ़यिन्नहारि वज़ुलफ़न मिनल्लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन अस्सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन फलौला कान मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीन ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन वमा कान रब्बुक लियुहलिक अलक़ुरा बिज़ुल्मिन वअहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुक लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदह वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक ख़लक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुलि मा नुथब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हादिहिल हक़्क़ु वमौइज़तु वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन वक़ुल लिल्लज़ीन ला युअ्मिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून
وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اگر لوگ اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر، تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا، اور خاص طور پر یہود جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، تو فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا تو اپنی کتاب کے ساتھ بھی یہ حال ہے۔ تو قرآن جس کو اللہ نے وحی کیا ہے، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر شک اور ریب اور تردد کا شکار ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ابھی کر رہے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے، بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ نہیں کہ ماحول بدلا اور دین کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ بغاوت اور سرکشی سے انسان بچتا رہے۔ استقامت کون اختیار کر سکتا ہے؟ وہی جس کا قرآن و سنت سے مضبوط تعلق ہو۔ یہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے نا، اللہ کی رسی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں بہت سی پھسلن ہے، اگر آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا نا تو آپ پار لگ جائیں گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا نا کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے اور دور نکل جائیں گے۔ جب انسان پھسلتا نا تو صرف پھسلتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سلپ ہوتا ہوتا بہت دور چلا جاتا ہے۔ قرآن و سنت پر استقامت، اس کو تھام کے رکھنا صرف کورس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری زندگی کا ایک طریقہ بن جانا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ استقامت ایک طریقہ ہے، خواہش نہیں ہے کہ جب دل چاہا کر لیا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری خواہشات ہیں اور ہم بعض اوقات اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرآن و سنت ہی ایک مضبوط سپورٹ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اللہ اکبر، یعنی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہاں ظالم کے لیے سخت وعید بتائی جا رہی ہے کہ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ کم درجے کی چیز کیا ہے؟ دل میں اس کو برا جانے۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان کو کسی طرح سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے جو ظلم کرتے ہوں۔ اور پھر یہ کہ ظالموں کی طرف نہ جھکے، مائل نہ ہو، یعنی دل سے بھی مائل نہ ہو، رجحان نہ ہو آپ کا ان کی طرف، ان کے اعمال سے راضی نہ ہو، اور ان کی غلط باتوں میں نرم رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ فرملی بتائیں کہ I don't agree with this۔ اچھا اب یہ کہیں گے کہ ہم تو کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، نہیں، آپ ذرا اپنی ذاتی زندگی میں غور کریں، یہ سارے مسائل خاندان کے اندر بہت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا بیٹا ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ بلیم بہو کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھاتے نہیں، یا بعض اوقات کوئی عورت ظالم ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہو اس کو ظلم پر انکریج نہ کریں، اپریشیٹ نہیں کریں، اس کو بتائیں کہ یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا، سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو آگاہ کریں کہ حق نہیں مارنا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر دیا گیا آپ کو، یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں جیسے فجر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں جیسے مغرب اور عشاء وغیرہ، اور دن کے کنارے اگر ہوں تو ظہر بھی کنارہ بنتا ہے، سورج ڈل رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اور سب سے عظیم نیکی یہی ہے، یعنی نماز، جو گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، وہ حدیث میں آتا ہے نا، تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہوتے ہو پھر تم نماز پڑھتے ہو تو وہ
اس آگ کو بجھا دیتے ہو، پھر تحترقون تحترقون، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد تحترقون نہیں کہا گیا، یعنی انسان اپنے سارے گناہ صاف کر کے عشاء کے ساتھ پھر سوتا ہے۔ اور نماز تو نماز ہے، وضو کرتے ہی گناہ مٹنا شروع ہوتے ہیں، یعنی وضو سے اگر گناہ جڑتے ہیں اور آخری قطرے اس کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے تو پھر نماز تو ضروری گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور نیکیوں سے جو برائیاں دور ہوتی ہیں نا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جو شخص بہت نیکیاں کرتا ہے نا اور اس کے ساتھ اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں نا، ایک شخص بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، کہیں سلپ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات، خیر ہے، اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں اس میں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نیکی شروع کر دے نا تو اس کی برائی چھٹ جاتی ہے، اس کو پھر برائی سے نفرت ہونے لگتی، یعنی جو نیکیوں سے محبت کرنے لگے گا نا، نیک کام زیادہ کرنے لگے گا، اس کی برائیاں ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں زیادہ لوگ نیک ہوں وہاں برائی کرنے والے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر اس طرح برائی ظاہر نہیں ہوتی، چھپ جاتی ہے، سر نہیں اٹھا سکتے، اور برائیاں پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکی کی برکات ہے۔ اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو گویا صبر بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، اور صبر کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان ہی کر رہا ہے نا۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بری بات کہہ دی، آپ پی گئے اس کو، والکاظمین الغیظ، کنٹرول کر لیا آپ نے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے کنٹرول کیا اور اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا؟ کیا وہ آپ کا اجر ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں یہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر کسی قوم کے اندر اہل خیر موجود ہوں اور اصلاحی کوششیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ یعنی اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے تو جہنم میں بہت جگہ ہے۔ اب یہاں اختلاف کی بات ہوئی، بہت دفعہ اختلافات نیت کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر بغض اور حسد ہوتا ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلتے، یعنی آپ کسی کی بات سے اگری نہ کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جسے صحیح سمجھتے ہیں وہ اختیار کریں، لیکن غلط کیا ہے اس میں کہ آپ کو اختلاف ہے اور آپ اس کے خلاف محاذرہ شروع کر دیں، ادھر اس کی بات کریں، ادھر کریں، اور اپنی ایک لابی بنا لیں، تو اس سے پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، فساد بڑھ جاتا ہے۔ تو جھگڑے اور تنازع سے بچنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، الا من رحم ربک میں آتے ہیں۔ تو جو اہل رحمت ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کہیں پر بھی کسی جگہ اکٹھے ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں اور آپس میں آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، چاہے ہسبینڈ وائف ہے، چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کچھ دوست ہیں، کہیں پر بھی، یعنی اس کا بھی تو اختلاف رائے نہیں تو ہوتا ہے، لیکن آپس میں سلجھا لیتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور ان تعلقات میں خوشی بھی کتنی ہوتی ہے نا، جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کریکٹ بھی کرتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے کہ جو کسی حسد یا بغض کی بنا پر ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ رحم کرتا ہے اس کی صحیح علم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اسے عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جسے عمل کی توفیق نہیں ملتی اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یعنی نیک لوگوں کے واقعات سے دلوں کو، ارادوں کو تقویت ملتی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کسی نے کہا کہ نیک لوگوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جن سے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل مکہ سے بھی کہہ دیجئے۔ اور پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیشہ مومنوں کی مدد کی اور دشمنوں کا قلع قمع کیا۔ اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے،
और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाते हैं। बस उसी की इबादत कीजिए और उसी पर तवक्कुल कीजिए, और आपका रब हरगिज उससे गाफिल नहीं जो कुछ तुम करते हो। इबादत कीजिए का मतलब क्या है? यानी इताअत कीजिए तमाम अहकामात में। और फिर ये पता चल रहा है कि अल्लाह का इल्म सबके अच्छे बुरे अमाल का इहाता किए हुए है। सारे अमल हो जाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, और इस्लाह करने वालों की कोशिशें जाया नहीं होंगी, उनकी मेहनतें जाया नहीं होंगी। और आप देखिए कि अगर अल्लाह ताला गैब में हमारे लिए तदबीरें करता है तो फिर उसकी रहमत के बारे में क्या सोचते हैं आप? इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जब आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेंगे तो आपको अल्लाह ताला जरूर खुशी और इत्मीनान और सकीनत से नवाजेगा और कामयाबियों के रास्ते आप पर खुलते जाएंगे। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा था वो अपनी बीवी से कहने लगा इसे इज्जत और एहतराम की जगह दो, हो सकता है कि ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लेंगे। अपना बाप दूर हो गया, अल्लाह ने किसी और के दिल में बाप वाली शफकत पैदा कर दी और यूं हमने यूसुफ को उस सरजमीन में ठिकाना दिया और ताकि हम उसे बातों की हकीकत सिखा दें, बाप के घर में नहीं, एक अजनबी परदेश में। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है,
لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام پر ایک طرح کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے گھر میں پرورش پانے کا موقع دیا جہاں ان کو عزت ملی. رسوائی کی زندگی نہیں تھی، اگرچہ غلام بن گئے لیکن عزت تھی. اسی لیے عزیز مصر نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کو عزت دینا، اکرمی مثواہ. حالات کتنے بھی مخالف ہوں، مخالف سمت میں چیزیں جا رہی ہوں، تنگ ہوں، تکلیفیں ہوں، آزمائشیں ہوں، اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں، بٹر نہ ہوں. ہر ایک کے ساتھ اپنے اخلاق کو نہ گرنے دیں. جس سے بھی ملاقات ہو، جس سے بھی معاملہ ہو، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں تو آپ اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو آپ پھر ویسے ہونے لگتے. نہیں، جو صاحب اخلاق ہے، جو اصل اخلاق والا، وہ ہر جگہ ایک ہی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کی تقدیر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس کی مہربانیاں بھی حیران کن ہیں. بظاہر ہمیں بعض تکلیفیں تکلیف دہ لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی اللہ کی مہربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، ہو گئی مہربانی. اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، لیکن اس نعمت کے پانے تک کئی سال لگے. یہ نبوت سے پہلے ملنے والا علم ہے جو ان کو دیا گیا، یہ حکمت اور فیصلے کی صلاحیت. تو ہر محسن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے نواز دیتا ہے. چاہے وہ دنیاوی ڈگری نہ بھی رکھتا ہو، پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس کی زبان سے حکمت جاری ہو جاتی ہے. اور اس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے. اگر علم نہ ہو، حکمت نہ ہو تو انسان بے وقت ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے قریبی حتیٰ کہ ماں باپ ہی آپ کو بے وقوف ہونے کے طعنے دینے لگیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے ہمارے لیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی معاملے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو صبر سے انتظار کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا. آرام دہ زندگی میں آزمائش آ گئی، اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. یعنی اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اور عزیز مصر نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میرا اتنا خیال رکھا، اور میں اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. تو بہرحال یہ آزمائش ایک عورت کی طرف سے تھی اور ایک خطرناک چال بھی تھی. تو فتنے کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ برے کاموں کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے. ہمیں اندھیروں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اندر احسان کی روش لانی ہے. اور اسی طرح جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مدد بھی لے آتے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور سچا انسان جو ہوتا ہے وہ آزمائش کے وقت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی سچائی بھی واضح ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کسی برائی سے صرف اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے. لولا ان رأى برہان ربی. اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ایمان میں ایک طاقت ہوتی ہے، احسان میں ایک طاقت ہوتی ہے، اور باطل کمزور ہوتا ہے. اور وہ عورت اس کا ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. جسے برہان مل جائے وہ برائی سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے. اگر کسی وقت شیطان کا غلبہ ہو اور کوئی برا کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہو تو اپنی ہی نیت اور اپنے اخلاص پر غور کریں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں سوء اور فحشاء سے بچایا تھا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. تو جو شخص اپنے رب سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے برائی سے بچا لیتا ہے. اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو خواہشات غالب نہیں آتی، خواہشات پیچھے چلی جاتی. خواہشات کا مقابلہ ایمان بڑھانے کے ساتھ کریں. جب کوئی بری خواہش دل میں جڑ پکڑ لے نا، اب کسی کو نہیں پتا اس بری خواہش کا، لیکن اللہ کو تو پتا نا، اور آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں بار بار کون سا برا خیال آتا ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے، یعنی کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہو، بے حیائی کا خیال ہو، کچھ بھی ہو،
کوئی شیطانی وسوسہ ہو تو اس کے لیے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، اور ایمان کو اسٹرانگ کرنے والے کام کریں، کیونکہ ایمان عمل سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا۔ کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فتنوں سے نجات کا واحد راستہ فتنوں سے فرار ہوتا ہے، کہ انسان اس جگہ سے بھاگ جائے، اور حقیقی بہادر وہ ہوتا ہے جو گناہ کے مقام کے قریب جانے کی جرات بھی نہ کرے۔ یوسف بولا، اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب جب تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بات واضح کرنے کی کوشش کی، سچائی پہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مددگار بھی بھیج دیا۔ تو اللہ کی مدد بندوں کے حوصلے، اخلاص، ثابت قدمی، رغبت اور خوف کے مطابق آتی ہے۔ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا اس کی چال کمزور ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ عالم۔ اے یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اگرچہ واضح ہو چکا تھا کہ خطا کار ہے۔ یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، کیونکہ شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر کی خیانت کا جب پتہ چلتا ہے تو پھر غیرت آگے آ جاتی ہے، اور انسان کے جذبات اوور پاور کر جاتے ہیں، اور جذباتی حالت میں انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے، انسان قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور باتیں پھیل بھی بہت دور دور تک جاتی ہیں، فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ میری بیوی کا قصور ہے، لیکن اس سے کہا اگنور کرو، کسی مصلحت کے تحت کسی اور وقت نپٹیں گے اس بات کو۔ عقل مند انسان ایسا ہی ہوتا ہے، دیر اینڈ دین فساد نہیں کھڑا کر دیتا۔ اور جو بے وقوف ناسمجھ ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی ایسی چیز دیکھی تو شور مچا دیا، شور مچانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اب عزیز مصر اس بے حیائی کو گناہ سمجھتا تھا، اسی لیے بیوی کو کہا استغفار کرو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ خواہش کے پیچھے چلنے والا لوگوں کی نظر میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، بے وقت ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق کی نظر میں بھی۔ اب وہ عورت اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھی اور اس کا اظہار بھی کر رہی تھی، تو سب اسی کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ یعنی لوگ بھی ایسے شخص کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے۔ عزت ساری اللہ کے پاس ہے، اور عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سارے دروازے بند کیے تھے، لیکن خبر کہاں پہنچی؟ پورے شہر میں، حالانکہ اس دور میں میڈیا بھی نہیں تھا۔ پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا، اب اس کو بھی پتا چل گیا کہ عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تو ایک اور چال چلی، تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے نکل کر آ۔ غلام تھے، بات تو ماننی تھی۔ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مروب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یعنی اتنی خوبصورت، بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ نیکی چہرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی معصومیت نظر آ رہی تھی جس کی گواہی سب نے دی، یعنی انسان کے ایمان، نیک عمل، پاکیزگی کا اثر اس کے چہرے پر ایک وقار اور ایک نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کو بول بول کے نہیں بتانا پڑتا کہ میں بڑا نیک ہوں، اور اگر آپ بد اخلاق ہیں وہ بھی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، چاہے آپ ایک لفظ نہ بولیں۔ چہرہ آئینہ ہوتا ہے انسان کے دل کا، انسان کے رویے اور انسان کے اعمال کا۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کر لیا جائے گا اور ضرور ہی ذلیل ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کس قدر ڈٹرمنٹ ہے ایک برائی کے اوپر۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہر مشکل میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ انسان کو اپنی عزت و عصمت، اپنی پاک دامنی جو ہے وہ بہت عزیز ہونی چاہیے، اور اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی عزت و عصمت کو دنیاوی آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے قید خانے بھیج دے، لیکن میں پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں بھی پاکیزگی جھلک رہی ہے، اور یہاں ان کی عاجزی کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، کیونکہ پہلے تو ایک تھی، اب پورے شہر کی عورتیں اس کی فریفتہ ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف بے گناہ تھے، نیک انسان تھے، ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو قید میں ڈالا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں سنے نا کہ اس کو قید ہو گئی، پولیس لے گئی، جیل میں چلا گیا، ججمنٹل نہ ہو کہ وہ ضرور برا ہی ہوگا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی جھوٹا الزام ہو سکتا ہے۔ تو جیل میں جانے والا ہر شخص برا نہیں ہوتا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. جو محسن ہوتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اس کا احسان ظاہر ہو جاتا ہے. اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. یوسف علیہ السلام پہلے تو محسن ہیں اور پھر اب مبلغ بن گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغ بننے سے پہلے، معلم بننے سے پہلے محسن بننا ضروری ہے، ورنہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. تو بہرحال قیدی جو تھے وہ اپنی تعبیر سننا چاہتے تھے اور منتظر تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے اللہ کی توحید بیان کی اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی. تو جو سچا طالب علم ہوتا ہے یا علم والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، وہ اسے کسی بڑائی اور فخر کا ذریعہ نہیں بناتا. ہمیں قرآن ملا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہم پر، اور مومن کی زبان پر ہر حال میں اللہ کا ذکر اور شکر جاری رہتا ہے. اب دیکھیں کہ کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں رب السجن احب الیہ، پھر کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ، اور رہائی کے وقت کہا قد من اللہ علینا، اور پیاروں سے ملاقات ہوئی تو کہا وقد احسن ربی. ہر موقع پر
اللہ کا نام. اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے. اگر باپ دادا نیک ہوں تو ان کی پیروی میں حرج نہیں. ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ توحید کی تعلیم. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کبھی آپ نے شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی پہچان کرائی ہے اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو اس وقت اس کا اصل دین ظاہر ہو جاتا ہے. کیا وہ غیر اللہ کی طرف چل پڑے گا، کسی قبر کا سہارا لے گا، کسی اور کا وسیلہ بنائے گا، یا اللہ ہی کی طرف جائے گا؟ اب دیکھیں ساری آزمائشوں اور مشکلات میں سیدھے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیچ میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ دین کی دعوت دیتے ہو نا، اپنائیت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو مانوس کرنا چاہیے، ان کا نام لے لینا چاہیے یا کوئی پیار کی بات کر لینی چاہیے تاکہ بات دل میں اترے. تو علم سکھانے سے پہلے گراؤنڈ ہموار کرنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے. اور حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جیل میں کوئی ہو، دعوت و اصلاح کا کام جاری رہنا چاہیے، تبلیغ کا کام ہر جگہ. اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی زیادہ تر لوگ شرک میں مبتلا ہیں. اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے. اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے میں ہی ٹھہرا رہا. تو نسیان کی نسبت یہاں شیطان کی طرف کی گئی ہے. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت کسی شخص سے مدد طلب کرنا، کسی کی سپورٹ لینا جائز ہے. اور یہ مخلوق کی شکایت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ عام انسانی معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے رہتے ہیں، سفارش کرواتے رہتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. ربنا تقبل منا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا